أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ما کان للنبی، کسی بھی نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ جب ان پہ واضح ہو چکا ہو کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ اس آیت سے بڑا واضح حکم دیا گیا کہ مومنین کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کریں جن کا خاتمہ کفر پر ہو چکا ہو، جن کے بارے میں یہ کنفرم ہو کہ یہ بطور کافر ہی دنیا سے چلا گیا، بطور کافر ہی مر گیا۔ زندہ رہتے ہوئے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، اس سینس کے اندر کہ جب ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور مغفرت دے، لیکن یہ زندگی میں۔ لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ ان کا خاتمہ ہو گیا اور وہ کفر پر ہی خاتمہ ہوا، تو فرمایا پھر نہ نبی کے لیے اس کی اجازت ہے اور نہ مومنین کے لیے اس کی اجازت ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، چونکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ جو کفر پر ہلاک ہوگا اس کے لیے جہنم ہے۔ اب ان کے لیے جہنم ہوگی، اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت یا کوئی بھی شفاعت کام نہیں کرے گی۔ یہ اس سے پہلے قرآن مجید کے اندر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دعا کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، اللہ نے اس کا یہاں پہ جواب دیا۔ اچھا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ آرزو تھی کہ ان کے چچا ایمان لے آئیں، لیکن وہ بھی ایمان نہیں لا سکے، آخر تک آپ کوشش کرتے رہے، اب اللہ نے منع فرما دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی صفائی اللہ نے خود ہی بیان فرمائی، فرمایا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابی، کہ ابراہیم کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے، الا ام موعظۃ وعدہا ایاہ، فرمایا وہ اس وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے تھا جو ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جب ان سے کہا کہ تو میرے گھر سے چلا جا، میں تمہیں ماروں گا، تو نکل جا یہاں سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے والد سے کہ چلے ٹھیک ہے میں یہاں پہ جاتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے استغفار تو کروں گا، شاید اللہ قبول فرما لے، اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کی تھی وہ اس وجہ سے تھی چونکہ وہ ان سے ایک وعدہ کر بیٹھے تھے، اپنے باپ سے کہہ بیٹھے تھے، اب کیونکہ کہہ بیٹھے تھے ظاہر تھا اب اس کو پورا کرنا تھا، تو فرمایا ان کی استغفار اس وجہ سے وہ کی انہوں نے۔ لیکن فلما تبین لہ انہ عدو للہ، فرمایا جب ابراہیم پر یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کر دیا، یعنی یا تو ان کو یہ خبر پہنچ کی ہوگی کہ والد کفر میں انتقال ہو گیا اس کا، اور یا واضح ہو گیا ہوگا کہ اس نے کسی بھی حالت میں ایمان نہیں لانا۔ فرمایا جب یہ واضح ہو گیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کر دیا کہ اب میں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگوں گا، اور جو ایک دفعہ مانگی وہ اس وجہ سے مانگی تھی کیونکہ اپنے باپ سے وعدہ کر چکے تھے، اس وعدے کو پورا کرنا تھا۔ اب وعدے کی اہمیت دیکھیں، یعنی ایک کافر سے وعدہ کر لیا تو اللہ نے کہا اب اس کو بھی نبھاؤ، اب اس کو بھی نبھاؤ، اس کو پورا کرو، اور اللہ نے اس کی ریلیکسیشن دے دی ابراہیم علیہ السلام کو، وہ رعایت دے دی، حالانکہ رعایت موجود نہیں تھی، لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہم نے رعایت کیوں دی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل کے اور بہت ہی بردبار تھے، ان کی اس نرم مزاجی کی وجہ سے ہم نے بھی رعایت فرما دی کہ چلو ٹھیک ہے دعا کر لو، اب اس نے مرنا تو کفر پر ہی ہے، جائے گا تو جہنم میں ہی، لیکن تمہاری دعا کچھ کام نہیں کرے گی۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام پہ واضح ہو گیا
ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے لیے برات کا اعلان کر دیا۔ اس طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما رہے اپنے چچا کے پاس آخری وقت کہ چچا کلمہ پڑھ لو کہ میں اللہ کے حضور گواہی دے سکوں گا، اور ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، اور ابو جہل ادھر سے بار بار کہہ رہا اچھا دیکھو تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے، اور پھر کبھی وہ حضور کی طرف دیکھتے ہیں کبھی ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور تاریخ میں آتا باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ ان کا آخری کلام یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ انتہائی تمنا تھی، اللہ نے یہاں پہ بالکل منع فرما دیا کہ جس کے بارے میں، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی جس کے بارے میں یہ واضح ہو کہ اس کا انتقال کفر پر ہو گیا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، نہ ہی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، ہاں البتہ اسے گھر والوں سے تعزیت کی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ معاشرتی ذمہ داری ہماری، اس کے گھر والوں سے افسوس کیا جا سکتا ہے، تعزیت کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں جا کے بھی دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی، ان کو تسلی دی جا سکتی ہے، ان کو اچھی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن نہ وہاں بیٹھ کر دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے نہ جنازے میں کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم، فرمایا اللہ کا یہ قانون نہیں ہے لیضل قوما بعد اذ ھداھم کہ جب کسی قوم کو وہ ہدایت دے دے تو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کرے، یعنی جب اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ ہدایت کا فیصلہ کب ہوتا ہے، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ کے، ایک قوم جو اگر اپنی طلب ظاہر کرتی ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، اس کی طلب پر اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، یعنی یہ جو قانون ہے جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں جسے میں چاہوں ہدایت دوں، جسے چاہوں میں گمراہ کروں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو چاہے پکڑ کے گمراہ کر دے، جس کو چاہے پکڑ کے وہ ہدایت دے، نہیں، اس کے پیچھے اللہ کا قانون ہے جو قرآن مجید میں بار بار کئی جگہ پر بیان ہوا، وہ قانون یہ ہے کہ جو ہدایت کی طلب کرتا ہے، جو ہدایت کی کوشش کرتا ہے، جو اس کی طلب کرتا ہے، پھر اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دیتی ہے، اور جو کفر پر ہی اڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، ڈھیٹ بنا رہتا ہے، اور بار بار اس کے سامنے ہدایت آ جائے، ہدایت کا پیغام آ جائے، پھر بھی وہ بات نہیں مانتا، تو پھر اللہ اس کے کفر کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے پھر گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کو دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب کسی قوم کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو ہدایت کے بعد پھر اس کو گمراہ نہیں کرتا، ہاں البتہ حتی یبین لہم ما یتقون، ہاں گمراہ پھر اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اللہ فرماتے کہ ہم نے ان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ کس کس چیز سے تم نے بچنا ہے، یعنی ہدایت مل گئی، جس طرح ہمارا حال ہے، مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو تو خاتمہ ایمان یکدم سے نہیں ہو جاتا، اس کے لیے زندگی بھر محنت کرنی پڑتی ہے، زندگی جس نہج پر گزاری ہوتی ہے خاتمہ عام طور پر اسی نہج پہ ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ساری عمر زندگی گزاری ہو شراب خانے میں اور انسان یہ کہ میرا خاتمہ ہو جائے ایمان پر، ایسا نہیں ہوتا، جس کوشش پر جس محنت پر زندگی گزری ہوتی ہے عام طور پر اللہ کا قانون یہی ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم جب کسی قوم کو ہدایت دیتے ہیں اس کے بعد گمراہ نہیں کرتے، البتہ اس قوم کو ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ تم نے فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، فلاں فلاں چیزوں سے بچنا ہے، لیکن اگر وہ قوم اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر گمراہ ہو سکتی ہے، یعنی ایک مسلمان کو پتا ہے کہ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر وہ ڈٹا رہے اور وہ اڑ جائے اور اصرار کرتا رہے گناہ پر، تو پھر ایک وقت آئے گا جب اس کے دل پر بھی مہر لگ جائے گی، ہدایت کے بعد بھی پھر ضلالت کا گمراہی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور ان اللہ بکل شیء علیم، کیونکہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس بندے نے جان بوجھ کر یہ عمل کیا ہے، اللہ یہ جانتا ہے کہ اس کو پتا تھا یہ سچا راستہ ہے، یہ جھوٹا راستہ ہے، اس کو معلوم ہو گیا تھا، معلوم ہونے کے باوجود، اپنے علم کے باوجود اس نے غلط راستے کو اختیار کیا، محض اپنی نفسانی خواہش کے لیے، اپنے مفادات کے لیے یا کسی اور وجہ کے لیے، تو پھر وہ جو چلتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، اللہ توبہ کے مواقع دیتا رہتا ہے، یعنی لامحدود اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، بار بار مواقع کو ضائع کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے مہر کا فیصلہ فرماتا، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ اس لیے کرتا ہے اللہ کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا، اب اللہ کو معلوم ہے کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا، اب نے اسی راستے پہ چلنا ہے، تو اللہ پھر اس کو اس راستے پہ چلنے سے روکتا نہیں، یہی دنیا کا امتحان ہے، یعنی اللہ کو گناہ کرنے نکلے تو اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اس کو ہدایت دیتا ہے، کوئی نیکی کرنا چاہے تو اللہ اس کو بھی توفیق دیتا ہے کہ نیکی کرتا رہے،
تو یہی دنیا میں آزمائش کا قانون ہے کہ ہم نے اپنے ارادے اپنے اختیار سے نیکی بھی کرنی ہے، گناہ بھی کرنا ہے، اور اسی کا ہمیں آزمائش ہے، اسی کا امتحان ہونا ہے، اسی پر ہماری پرسش ہونی ہے، سوال جواب ہونا ہے۔ فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ لوگوں جان لو کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جا کر ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ ہی کا بن کر رہنا ہے، اللہ ہی کا بن کر جینا ہے، اللہ ہی کا بن کر مرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قربانی آنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ مسلمان جس کا یعنی آئین یہ ہو، جس کا نظریہ یہ ہو، جو ساری عمر اسی کوشش کرتا رہے کہ میرا مرنا اور جینا میں اللہ ہی کے لیے ہو۔ فرمایا لوگوں جان لو ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے۔ یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے پاس تمہارا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اللہ نہ چاہے تو وہاں پر اللہ کے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی دوستی نہیں کر سکتا، دوستی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کسی کی مدد کام نہیں آ سکتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت ہوگی وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی، جس کو اللہ اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا، جب اجازت دے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، لوگوں اس بات کو جان لو کہ اللہ کے پاس جو ہے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ ہی چاہے گا، اللہ ہی کرم کرے گا تو کرم ہوگا، ورنہ کوئی اور جو ہے وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کرے۔